منیر امن کے ساتھ پاکستان کی سفارتی اعتبار سے دیکھا جائے تو پچھلے کچھ دن میں بہت سی اہم پیش رفتے ہوئی ہیں. پہلے سعودی عرب کا ایک وفد آیا اور ایک بڑا تاریخی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا. بہت سارے معاملات، بہت ساری یادداشتوں کے اوپر دستخط ہوئے اور اس کے بعد ایرانی صدر اپنے ساتھ ایک بڑا بہترین وفد کے ساتھ وہ پاکستان میں تشریف لائے. انہوں نے پاکستان میں 3 روزہ قیام کیا. پاکستان کے 3 شہروں میں انہوں نے اپنی مختلف سرگرمیوں میں وہ مصروف رہے اور اس کے بعد یہ دورہ بھی بہت ہی احسن طریقے سے مکمل ہوا. اس دورے کے کیا معاملات ہیں، یہ دورہ کس اہمیت کا حامل تھا اور اس دورے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا؟ جیو پولیٹکس میں اگر کہا جائے تو پاکستان کی اس وقت فورن پالیسی کے اوپر بہت کڑی نظر ہے. اس دورے کے ساتھ ہی پاکستان کا اگلا روڈ میپ کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے. کیا کچھ پاکستان حاصل کر چکا، کیا کچھ حاصل کر سکتا تھا اور کیا کچھ حاصل کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا سوال ہے. عوام کو کیا ریلیف ملے گا یا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، یہ بھی ایک عام سوال ہے. اس دورے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے اوپر بات کریں گے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے. اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو آج بھی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ہوئی. کیا یہ تیزی واقعی طور پہ صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسی تیزی ہے جس کے بعد انویسٹرز یا پاکستان کی معیشت کے اوپر مزید بھروسہ ہوگا، یا پھر اس میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور یہ ماضی کی طرح اس طرح کی صورتحال نہیں بنے گی اس کے بعد لوگوں کو تکلیف ہو؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں 2 بڑی زبردست اینالسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. شاہد علی صاحب جو کہ ایک زبردست فائنینشیل اکانومسٹ ہیں، ساتھ ساتھ علی عثمانی صاحب ہمیں جوائن کریں جو کہ اگین اینالسٹ ہیں. ساتھ میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ جوائن کریں جناب رضوان علی شاہ صاحب جو کہ ایک صحافی بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. شاہد صاحب سٹارٹنگ فرام یو، پے در پہ 2 بڑے ملکوں کا وقت پاکستان آیا. سعودی عربیہ کا آنا ایک اچھا عمل تھا، اس پہ لوگوں کے بہت سے سوالات بھی تھے کہ اس دورے سے پاکستان کو کیا ملا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے، وہاں پہ کچھ ملاقاتیں، وہ تب بھی ایک سوال تھا کہ پاکستان کو کیا ملا. اب ایرانی وفد آیا ہے اور جیو پولیٹیکلی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ایرانی وفد کا پاکستان آنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی شاہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو وزیر اعظم کا دورہ تھا، پھر ان کا وفد کا دورہ تھا، یہ بیسیکلی اب ہم ایک نئی جو ہے نا اس میں داخل ہو رہے ہیں. جو اس سے پہلے ہماری ریلیشن شپ تھی اس میں جنرلی ہم ان سے قرضہ لیتے تھے یا کوئی ڈپازٹ وغیرہ لے لیتے تھے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں اور وہ 3 ایونیوز میں خاص طور پہ انٹرسٹڈ ہیں. ایک کارپوریٹ فارمنگ میں، دوسرا وہ مائننگ میں بھی انٹرسٹڈ ہے اور تیسری طرف وہ ریفائنری بھی لگانا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت جو ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ انویسٹمنٹ کے سلسلے میں ہے تاکہ اس سے روزگار بھی کریٹ ہو اور اس سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے، امپورٹ کا برڈن کم ہو جائے اور دنیا میں اچھا میسج جائے کہ پاکستان جو ہے نا انویسٹمنٹ فرینڈلی ملک بن گیا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایرانی صدر آئے. دیکھیں ایرانی صدر کے آنے کا اس وقت ایک خاص میسج جو ہمیں دنیا کو یہ دینا تھا کہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ شاید پاکستان کے نیبرز کے ساتھ تعلقات بہت بگڑ گئے ہیں. ایک طرف افغانستان کے ساتھ بھی کچھ کشیدگی تھی، پھر ایک چھوٹا سی ایونٹ آپ نے دیکھا تھا جس میں ایک ایئر سٹرائک کر دی تھی اور پھر ہم نے کاؤنٹر ایئر سٹرائک کر دی. ساتھ ہی ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا سمیٹا جا رہا ہے کہ ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ریجن میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کر رہے ہیں. ساتھ ہی جو یادداشتیں ہم نے سائن کی ہیں، جو میمورنڈم ابھی سائن ہوئے ہیں، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ایران کی اور پاکستان کی ٹریڈ ہے اس کا والیوم کو بڑھایا جائے. لیکن ابھی بھی جو ہمارا ایک بڑا میجر جو ایک مسئلہ ہے وہ ابھی تک اس میں کلیئرٹی نہیں آئی. یعنی وہ ایشو ابھی ڈسکشن میں نہیں آیا، وہ ہے وہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ ایران نے جو گیس پائپ لائن اپنی گیس فیلڈ سے پاکستان کے بارڈر تک پہنچائی، اس کا فاصلہ 900 کلومیٹر تھا جو اس نے مکمل کر لیا. ہمیں جو اپنے مین گریڈ تک لے کے جانی تھی پائپ لائن اپنے بارڈر سے، اس کا فاصلہ صرف 80 کلومیٹر ہے. لیکن وہ ابھی تک ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ اس پر ہمیں سینکشنز کا خطرہ ہے اور اس میں امریکہ ہم سے ناراض ہے. آپ نے 2 باتیں کی. ایک آپ نے کہا سعودی عرب کا دورہ یقین طور پہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ اس سے ہمیں تجارت کی امید ہے، ایڈ کی نہیں. لیکن اگر آپ کچھ پیچھے چلے جائیں تو ماضی میں محمد بن سلمان جب پاکستان آئے تب ایم او یوز نہیں سائن ہوتے بلکہ فائن ناٹ رانگ معاہدوں کے اوپر دستخط ہوئے تھے. کیا وہ معاہدے چینلائز ہوئے؟ کیا ان کو پھر گفتگو میں آئے، زیر بحث آئے وہ سارے معاہدے؟ دیکھیں اصل میں صورتحال جب دنیا میں بدلتی ہے نا تو چیزیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو ٹائمنگ ڈفرینسز تو ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا جب یوکرین وار جو ہوئی تھی نا
اس کی وجہ سے دنیا میں ایک نیا جو ہے نا وہ جیو پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے یا لینڈسکیپ ہے نا اس میں کچھ تبدیلی آئی تھی, تو اس کی وجہ سے نا بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئی. لیکن ایک اور چیز, جب آپ نے کہا یوکرین کی, تو مجھے ایک چیز اور بھی یاد آتی ہے. آپ کو یاد ہو جب ماضی میں ایک گورنمنٹ تھی, اس وقت سابق وزیر اعظم رشیا کے دورے پہ گئے تھے, اس کے بعد پاکستان میں ایک بڑی چینج آئی تھی, پولیٹیکل چینج بھی آئی تھی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایران اور اسرائیل اور مشرقی وسطیٰ میں جو صورتحال ہے, اس وقت ایسے ماحول میں ایرانی صدر کا پاکستان میں آنا, جب ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ٹائم, شاید ٹائمنگ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اس دورے کے حوالے سے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ اپنے نیبرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں, اور ہمارا دیکھیں کوئی بھی ملک اگر اس کے نیبرز کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا تو دوسرے ملک کے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ان کی جنگ ہو جائے یا کیا حالات ہوں گے, تو انسرٹنٹی کو ہم ریویو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہے ایگزیکٹلی ہم یہ دنیا کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں, ہمارے ریجن میں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اب بہت اچھے ہو گئے, لہٰذا یہاں پہ کوئی انسرٹنٹی ٹائپ کا کوئی مسئلہ نہیں. علی صاحب میں چاہوں گا آپ ذرا اس پہ ایڈ آن کریں. یہ جو دو اہم وفود پاکستان آئے ہیں, ایٹ دی اینڈ ہم لارجر اسکیل کی بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کو سے کیا ملا, آخر ہمارا الٹیمیٹ ویژن یا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ آئے, پاکستان کے عوام کو خوشحالی ملے. ان دو دوروں سے what positives you see اور what critically analyze you can do؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیو پولیٹیکل سینیریو کو اگر آپ دیکھیں, جس سے سر نے بات کی کہ یوکرین وار کے بعد سچویشن تھوڑی سی چینج ہونا شروع ہوئی تھی جیو پولیٹیکل, اور یہ جیو پولیٹیکل اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک نیوز پریویل ہو رہی تھی اسرائیل کی جو ہے یہ اس کی جنگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, غزہ کے اوپر جو ساری چیزیں ہوئیں, پھر آپ نے ہائفر کا ایک کانسیپٹ سنا جس کے اندر وہ ایک لگ رہا تھا کہ دنیا اختتام کی طرف جا رہی ہے, جو کہ ایک انیشیشن تھی, ایک ہوتے ہوتے بھی اٹ ٹیکس ٹائم. پھر وہ ایک چیز جو ہے وہ دنیا کے ایک سطح کے اوپر آ رہی تھی. تو یہاں پہ ایک چیز جو بڑی ریومر کے اندر آئی, جو میرے ساتھ بھی کافی لوگوں نے کوآرڈینیشن کیا, انٹرنیشنلی میڈیا بھی اس وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کیا رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا رپورٹ ہو رہا ہے, کسی کے پاس اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اب ایسی کنڈیشن کے اندر دیکھیں آپ گولڈ کہاں پہ کہاں پہنچ گیا, $2,300 کو بھی کراس کر گیا, آج تھوڑا سا اس کے اندر $14-15 کا تھوڑا کریکشن آیا ہے. اب یہ ساری سچویشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کانسیپٹ یہ ہوتا تھا فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کہ جنگ شروع ہوتی تھی کسی ایک خطے سے یا کسی ایک ملک کے درمیان ایک رفٹ ہوتا تھا اور پھر باقی بلاکس بن جاتے تھے. اس دفعہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پہلے بلاکس بن رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹروینشن کی جا رہی ہے. دیکھیں نا, اگر اسرائیل اور غزہ کی رشین بلاک از فیمس رائٹ ناؤ, جس طرح سے رشیا اور یہ ابھی سے نہیں, یہ تقریباً 2014 سے اس بلاکس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر آپ نے برکس کا نام سنا ہوگا, جو ایک بینک یہاں پہ آپ کا تھا جس میں برازیل, رشیا, چائنا, انڈیا, ساؤتھ افریقہ یہ ایک انوالو تھے, جو کہ ایک انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اپنے آپ کو کمپٹیشن پہ لا رہے تھے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اگینسٹ. سو اٹ ٹیک سم ٹائم. بٹ اب یہ کیا ایشو آ رہے ہیں کہ جیسے اچھا دیکھیں آپ کے اسرائیل کے ساتھ اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر باقی ملک اپنا موقف دے رہے ہیں پر کوئی انٹروین نہیں کر رہا ڈائریکٹلی. اب جو انٹروینشن کی بات آ رہی ہے جیو پولیٹیکلی, تو اس میں آ رہا ہے کہ اگر ہم انٹروین کرتے ہیں تو اپنے الائز کو ساتھ لے کے انٹروین کریں, تاکہ اب جو اگر فتح کی جائے تو خطے وائز مطلب ایک پورے انڈین سب کانٹیننٹ ہے وہ اس طریقے سے کانٹیننٹ کے تحت ہم ایک یکمشت ہو کے آگے بڑھیں. اب یہ بات آپ نے دیکھا کہ یہ ساری do you want to say کہ جو سعودی عرب کا پاکستان آنا یا ایران کا پاکستان آنا, is it a kind of block formation, یا دنیا میں اس وقت کچھ اس طرح کے ٹیمپریچرز ہیں, ایسے ٹچ پوائنٹس ہیں جس کو محسوس کیا جا رہا ہے, اس لیے یہ جو دورے ہیں پاکستان کی طرف ہو رہے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس جنگ کے اندر, اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, بٹ جب ایک ایسی ریٹیلیشن ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ بڑے لیول پہ واسٹ لیول پہ جانے لگتی ہے, سو اس وقت چونکہ کووڈ کے بعد سے انٹرنیشنل اکانومیز آلریڈی انفلیشن کا شکار ہیں, چاہے وہ امریکن اکانومی ہو چاہے وہ یورپین اکانومی ہو, جو بڑی اکانومیز تھیں. اب ایسی صورتحال کے اندر وہ اکانومیز اگر انڈیویجول جنگ کے اوپر جاتی ہیں تو ان کے تو ویسے ہی آپ کو نہیں پتا کہ کون سی they want allies and partners in war also. شاہ صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اس کے اوپر ایڈ کیجیے گا, کیونکہ آپ نے ریسنٹلی بہت زیادہ کام کیا انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ. کیا ہو رہا ہے کہ جو دو دورے ہوئے ہیں, بہت سوالات ہیں کہ جو دو دورے ہوئے ہیں یقینی طور پہ اس کو آپ فورن پالیسی کی یا آپ SIFC کی جیت قرار دے سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں, کیا اس سے پاکستان کو کچھ بینیفٹ ہے؟ ایران کے ساتھ جو ایک بڑا اہم دورہ ہوا, انفیکٹ
شاید بہت سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس نہج پہ یہ دورہ ہوگا، اتنے بڑے سکیل پہ ہوگا کہ ایرانی صدر پاکستان کے 3 شہروں میں گھومیں گے، مختلف مقامات کا دورہ کریں گے، یہ سب کچھ ہوا اور پوری دنیا میں مناظر دیکھے گئے. کیا ایسے پیغام کیا جا رہے ہیں انٹرنیشنلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، وہ آپ کو پتہ ہے کافی اس وقت تشویشناک صورتحال ہے. اور اس وقت میرے حساب سے ایران جو ہے وہ جو اس کی ابھی جھڑپ ہوئی تھی لاسٹ اسرائیل کے ساتھ، ایران اب چاہ رہا ہے کہ ڈپلومیسی سے کام لیا جائے. اور سب کو پتہ ہے کہ ایران کس بلاک میں ہے، رشیا اور جی چائنا کے بلاک میں ہے ایران. تو پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے بڑی اہم ہے، اس کے ساتھ سرحدیں کیا کیا لگ رہی ہیں. تو ابھی بالکل میں علی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل بلاکس بن رہے ہیں، اور انٹرنیشنل بلاکس بن رہے ہیں اس ایک فائنل جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، جو جس کو آپ تیسری عالمی جنگ یا تیسری ایک معاشی جنگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تمام چیزیں لائن کر رہے ہیں تمام ممالک. اور اسی طرح پاکستان جو آلریڈی سیاسی اور وقت اپنی معاشی حالات کے لیے مطلب کوششیں کر رہا ہے، اور ایران اس وقت ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کر رہا ہے. جیسے اب 3 روزہ دورہ کی ایران کے صدر نے، جبکہ ان کی آلریڈی اسرائیل کے ساتھ ایک ٹینشن چل رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے صدر آج سری لنکا چلے گئے ہیں، وہاں پر وہ ایک ہائیڈرو پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی معاہدے کر رہے ہیں. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ تمام ممالک اس وقت ایک نئے اتحاد کی طرف اور ریجنل جو ہے نا سپرمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. آپ کو یہ بھی میں اپڈیٹ کر دوں کہ اسی ہفتے آپ دیکھیے گا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن جو ہے وہ چائنا کا بھی دورہ کرنے والے ہیں. اوکے. تو چیزیں ہمیں یہی نظر آ رہی ہیں کہ تمام ممالک جو ہے وہ اپنی ایک تیاری کر رہے ہیں، ایک اپنے الائن کر رہے ہیں اپنے. لیکن شاہ صاحب سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے ایک چیز پلیز اگر بتا سکیں. آپ نے کہا کہ ایران ایک بلاک میں ہے اور ایران دنیا کو کہیں نہ کہیں پیغام بھی دینا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے روٹس کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے، اور شاید سب سے پہلے ایران نے پاکستان کا رخ کیا. دیٹ مینز ایران کو اس دورے سے زیادہ بینیفٹ ہے بنسبت پاکستان کے، if I'm not wrong. سوری ایران کیا سر ایران اس دورے سے زیادہ گین کر کے گیا ہے اگر پاکستان کے کمپیریزن کی بات کریں تو؟ لیکن گین نہیں کر کے گیا، میرا خیال ہے انہوں نے اسٹیپ وائز اس کو چنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا آغاز کریں گے. کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایران کے برادرانہ تعلقات بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے ایران کی سرحد کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ملتا ہے، اور بلوچستان جو آنے والے وقت کے اندر ایک بہت بڑا اکنامیکل ہب بننے جا رہا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے میرا خیال اپنے پڑوسی ملک پاکستان کا ہی انتخاب کیا کہ سب سے پہلے ادھر آئے. شاہ صاحب ایک چیز اور میں چاہوں گا، اس کا پہلے آپ جواب دیں پھر میں شاہد صاحب سے بھی جواب لوں گا. یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ منتظر ہیں کہ کوئی ایسی جوائنٹ پریس ریلیز آتی یا کوئی ایسا کوئی کلیئر پیغام آتا جس میں یہ بات سامنے ہوتی کہ سعودی عربیہ، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب سعودی عرب کا دورہ ہوا پاکستان کا یا پھر اس کے بعد ہندوستان کا جو دورہ ہوا تو اس میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں، باقاعدہ بجٹنگ تھی کہ اتنی فنڈنگ یا اس مد میں سعودی عربیہ انویسٹ کرے گا. وہ اس دورے میں ہمیں نظر نہیں آئی. یا اگر آپ یہ کہیں کہ ایران کے ساتھ جو بھی یہ دورہ ہوا اس میں آپ کو کوئی ایسی جوائنٹ پریس ریلیز یا کوئی ایسا مشترکہ اعلامیہ نظر آیا جس میں یہ کہا جا سکے کہ اس مد میں ایران پاکستان میں انویسٹ کرے گا یا اس مد میں پاکستان ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بہتری کرے گا، ایسا کچھ آپ کی نظر سے گزرا؟ دیکھیں جو سعودی عرب کی بات ہے نا، سعودی عرب کے ساتھ ابھی ہم ایک بات چیت کے اندر داخل ہوئے میں ان کو ہم نے سمجھایا SIFC کیا چیز ہے، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر ظاہری بات ہے وہ اپنے چیزوں کو دیکھیں گے، سیٹل کریں گے، اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. ایران والا بہت امپورٹنٹ بات آپ نے چھیڑی ہے. دیکھیں ایران نے ابھی تک اس لیے بالکل ایک واضح روڈ میپ کا اعلان نہیں کیا، اکنامیکل روڈ میپ کا، کیونکہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بیان آ چکے ہیں. پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے اوپر بھی بیان آ چکا ہے، اور امریکہ نے آج صبح پاکستان کی صبح اور امریکہ کے حساب سے مطلب رات کو امریکہ نے یہ بیان دے دیا تھا کہ وہ بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اور ایران کے تجارتی معاہدوں کو.
تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں ابھی مزید واضح نہیں کی گئیں اور یہ چیزیں مزید ابھی واضح ہونی ہیں. واضح ہونی. شاہد صاحب میں چاہوں گا اس کا جواب. میں امریکہ نے شاہ صاحب آپ کی طرف آتا کو ہوں. شاہد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہد صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ واضح ہونا ہے, اور ایک سوال پھر ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ جب ایرانی صدر پاکستان آئے, جس شہر میں گئے اس شہر کو تقریباً بند کر دیا گیا. کراچی کو ہم نے دیکھا کہ کل کس طرح کے مناظر تھے. دیٹ مینز پاکستان میں جو ریاستی ادارے ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ ہے اور کتنے تھریٹس ہو سکتے ہیں اس دورے کو لے کے. ایسے وقت میں جو پوری دنیا کی نظریں ہیں, کیا یہ پاسبل تھا کہ اس دورے کو پوسٹ پون کر دیا جاتا؟ یہ اس دورے کو جب آپ نے کر ہی لیا اور اتنا امپورٹنٹ تھا, اگین ایک بڑی اچیومنٹ ہے, تو کوئی ایسا مشترکہ اعلامیہ بھی دیا جاتا کہ لوگوں کو پتا چلتا کہ آخر اس دورے کا مقصد صرف آنا یا گھومنا پھرنا یا ملاقات کرنا نہیں تھا, بلکہ کانکریٹ کچھ میجرز لیے گئے اس دورے کے ساتھ. دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ریجن کو یا دنیا کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک پرامن ملک ہیں اور سب سے اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. میسج خان صاحب دینے گئے تھے نا رشیا کے دورے پہ جب گئے تھے, وہ آپ کے سابق وزیر اعظم یہی میسج دینے گئے تھے کہ ہم دنیا کی کسی جنگ کا حصہ نہیں, بٹ اس کے اثرات پاکستان کو بھگتنا پڑے. نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایران کے ساتھ ابھی جو دورہ ہوا ہے اس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ ایران جو ہے وہ سینکشنز کی زد میں, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے کہ امریکہ ناراض ہو جائے اور جس سے معاملات خراب ہو جائیں. تو ہم ایک لمٹ میں رہ کر, ایک دائرے میں رہ کر اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. سوری میرے ایک سوال, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایران کے ساتھ کوئی بڑا پروجیکٹ کریں, ایران پاکستان میں کسی بھی معاملے میں انویسٹ کرے, یا پاکستان ایران کے ساتھ ریفائنری میں یا گیس کے یا دیگر شعبوں میں کام کرے اور وہ کام ہو رہا ہو دنیا کو نہ پتہ چلے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کہے بغیر یہ کام ہو جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہم لمیٹڈ اسکیل پہ ابھی بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں جو آلموسٹ بارٹر کے فارم میں ہوتی ہے. ہم یہاں سے بہت سارے آئٹم, خاص طور پہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہے نا, وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کچھ امپورٹ بھی وہاں سے کرتے ہیں, لیکن یہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں کرتے ہیں اور یہ ایک آلموسٹ بارٹر کی شکل میں کرتے ہیں. لیکن ابھی جیسے شاہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ چائنا جو ہے وہ دورہ کیا ہے, جو سیکریٹری فائنانس ہے جنہیں وہ ٹریجری سیکریٹری کرتے ہیں, یلن نے چائنا کا دورہ کیا تھا 4 اپریل کو. اس میں اصل میں یہ ایشو نہیں تھا, وہ جو جیو پولیٹیکل نہیں تھا, وہ ایک دوسرا ایشو ہے. اور وہ ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہنے گئی تھی کہ چائنا 3 آئٹم ایسے زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے, اس کی اوور پروڈکشن ہے, جس کو یورپین کنٹریز اور ڈفرینٹ اکانومیز جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے, اور جو دنیا کا بیلنس ہے اس کو آؤٹ کر دے گا. جبکہ WTO جو بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملک بھی کوئی چیز زیادہ ایفیشینٹلی اور سستی بنا سکتا ہے وہ بنائے اور باقی ملک اس سے امپورٹ کرے اور اس پر اننیسیسری کوئی ڈیوٹی نہ لگائے, بین نہ لگائے. تو اب جب چائنا نے جو سولر پینل کی پروڈکشن میں, ایک تو یہ کہ اس نے ٹیکنالوجی انہینسمنٹ کر دی اور پروڈکشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز اس نے یہ کیا کہ الیکٹریکل وہیکل کی پروڈکشن بہت بڑے اسکیل پہ کر دی, اور تیسری چیز یہ کہ وہ لیتھیم بیٹری میں جو ایڈوانس اسٹیج پہ آ گیا کہ ایک چارج میں 700 سے 800 کلومیٹر گاڑی چل سکتی ہے. اس کی وجہ سے اس وقت جو یعنی ابھی کرنٹ سیناریو میں میں اس کا امپیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. ہر سال تقریباً جو آئل کی ڈیمانڈ ہے, جیسے کہ لوگوں کا لائف اسٹائل جو ہے وہ تھوڑا امپروو ہوتا ہے, آبادی بڑھتی ہے, تو آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو جو اپروکسیمیٹلی اس سال بڑھنی تھی وہ 1 ملین بیرل پر ڈے بڑھنی تھی, جو نہیں بڑھی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو فورکاسٹ کی گئی تھی کہ آئل جو ہے وہ $100 یا $150 کو ٹچ کر لے گا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ میں وار چل رہی ہے, اس کے باوجود بھی وہ $90 پر ٹچ کر کے واپس 86 پہ آیا. آج شاید وہ برینڈ جو ہے وہ 88 پر ہے اور WTI جو ہے وہ 83 پر ٹریڈ کر رہا ہے. اور گوئنگ فارورڈ لگتا ہے یہ کہ یہ $70 سے نیچے آ جائے گا, ریورسل ہونا شروع اس لیے. اچھا, اب دوسری بات, اس سے پاکستان کو بینیفٹ بھی ہوگا. بالکل ہوگا, اس لیے کہ ہمارا انرجی کا بل $17 ارب کا. بالکل جی. دوسری ایک اور بات اس میں میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب چائنا اگر یہ پروڈکشن اپنی جاری رکھے گا تو اس کی وجہ سے جو ایک تو گرین انرجی جو ہے نا وہ جب دنیا میں آئے گی تو جو گلوبل ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے, گلوبل وارمنگ, اس میں بھی اچھا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. لیکن
बाकी दुनिया के लोग उस साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने कहा है कि चाइना इज ओवर प्रोड्यूसिंग। ठीक, तो ये एंड ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इकोनॉमिक वॉर का भी एक मसला बना हुआ है, क्योंकि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है वो सस्टेनेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि चाइना जिस अंदाज से प्रोडक्शन कर रहा है उसके असरात यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान में मैंने देखा कि रिसेंटली सोलर की जो कीमतें हैं उसमें तकरीबन 50% का कट हो चुका है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा हुआ है चाइना का, पाकिस्तान की तरफ से एक वफ्द गया है। चाइना वो वफ्द क्यों गया, उसके ऊपर क्या मामला था, और एक ऐसे वक्त में जब ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से वक्त का चाइना की तरफ जाना वाज अ टाइमली डिसीजन या वाज अ नेसेसरी डिसीजन, इसको बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान में यकीन तौर पर बहुत अहम दौरे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी वफूद जा रहे हैं, और ये वफूद, अगर आप फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, इस वक्त वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वजीर खजाना से मुलाकातें हो रही हैं। साथ साथ पाकिस्तान से वफ्द चाइना गया, वो वफ्द कौन था, उस वफ्द में कौन कौन लोग शामिल थे, और क्या ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में सिर्फ एक बहुत बड़े पैमाने पर एक दौरा हो रहा है, तो क्या वो वक्त का जाना एक अच्छा इकदाम था या बेहतर इकदाम था? शाह साहब, आई थिंक आप इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि इस वक्त चाइना एक वफ्द गया हुआ पाकिस्तान की जानिब से, वफ्द में कौन कौन लोग शामिल हैं और उस वफ्द का असल मकसद क्या है? ये आप मेरे ऊपर डाल देते हैं हर बात, ठीक है? आप खुद ही बता दें कि वक्त में कौन कौन शामिल था और क्यों शामिल था। पहले आप इसके ऊपर रोशनी डाल देते, फिर हम उसके ऊपर। सर आप बता दें। मेरे ख्याल से वजीर खजाना शामिल हैं, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, और कुछ अहम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली के शामिल हैं। इसहाक डार क्या कौन है? फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक सर। डार साहब जी फॉरेन मिनिस्टर है, मेरा ख्याल है वो भी साथ गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है? और हैरानकुन बात ये है कि नवाज शरीफ एक अनऑफिशियल दौरे के ऊपर गए हुए हैं, उसके क्या अगराज व मकासद है वो कुछ भी अभी तक हमें नहीं बताया गया। वैसे सर तो अनऑफिशियल दौरा है या ऑफिशियल दौरा है, ये क्लियर कर दें सर। ये अनऑफिशियल दौरा है, गैर सरकारी दौरा है ये, ठीक है? ये जो बताया गया है मीडिया को, ये गैर सरकारी दौरा है। पाकिस्तान में इस वक्त ईरानी सदर वजह मेरी अर्ज सुने ना, मैं आपको वही बात बताने लगा हूँ कि ऑफिशियल दौरा उस सूरत में होता है जब नवाज शरीफ किसी सरकारी ओहदे पर होते, वजीर आजम होते या कोई फेडरल मिनिस्टर होते, लेकिन वो तो एक ज़ाती हैसियत में गए हैं। लेकिन हैरानकुन बात इसके अंदर जो है वो पॉइंट की बात सबसे ज़्यादा और काबिल तवज्जो बात यह है कि एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान एक अपनी माशी बका के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs में जा रहा है या तजारती माहिदों के अंदर जा रहा है, अपनी माशियत को संवारने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहा है, उस वक्त के अंदर जब ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान था, उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वो नवाज शरीफ के साथ चीन जा चुके हैं। तो ये एक बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ सवालिया निशान है, जिसके ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए और जिसको सोचना भी चाहिए। बाकी वो एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी कि वो बात भी सुनी होगी कि वो चलते हो तो चीन को चलिए, ठीक है ना? वो भी आपने सफ़रनामा सुना होगा। और फिर इसके अलावा ये बात भी आती है कि मेरा ख्याल है शायद कोई इल्म हासिल करने गए हैं, क्योंकि हदीस मुबारका भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो इसके अलावा तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब का क्या इन्फ्लुएंस है इस वक्त, और उसकी इतनी अहमियत दौरे की क्या थी कि मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को उस वक्त में जब ईरान के सदर पाकिस्तान में मौजूद थे, वो चाइना चले गए नवाज शरीफ के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं चाहूंगा अली साहब से इसका जवाब लेते हैं। अली साहब, ये माजी में जो भी सऊदी अरब का जो दौरा हुआ, वजीर खजाना US में था उस वक्त, फिर ईरान का जो दौरा हुआ, ईरान का दौरा चल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर जिनका उस वक्त पाकिस्तान होना इंतहाई जरूरी था,
وہ چائنا چلے گئے ہیں, پھر نواز شریف صاحب چائنا میں ہیں, میرے خیال سے وطن واپسی کا ان کا پہلا دورہ ہے یہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کچھ پلاننگ نہیں ہو سکی یا پری پلانڈ تھی کچھ چیزیں جس کو چینج نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لوں گا اور اس کو پورا ایک سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا ہاں پلیز. تاکہ اس میں شاہ صاحب کی بات سے میں 100% ایگری ہوں, اور انہوں نے مثال بہت اچھی دی ہے, مطلب یہ بالکل صحیح بات بیٹھتی ہے کہ شاید وہ شرعی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے گئے ہوں وہاں پر, اور اس کی وجہ سے برکتیں آ جائے شاید پاکستان میں آ جائیں. سو بہت اچھا جواب انہوں نے دیا اور اس سے بہترین اسٹیٹمنٹ بن نہیں سکتی اس چیز کے اوپر. اچھا جہاں تک کہ ہم بات کرتے ہیں, میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ سے کہ اس وقت انٹرنیشنلی اور گلوبلی جو ہے وہ 2 ایشوز ہیں, ایک سسٹینیبلٹی دین گروتھ. یعنی آپ پہلے سسٹینیبلٹی کے اوپر آئیں گے, جیسے پاکستان اس وقت اسٹرائیونگ اور سسٹینیبلٹی ہے, جیسے سر نے ہماری بات کی کہ اس کے اندر کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ ہم ایک فیزیبل انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس اور ہم ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. صحیح. تو سسٹینیبلٹی کے بعد گروتھ آئے گی. آپ کچھ اکانومیز کو دیکھیں جو سسٹینیبلٹی پہ بھی ہیں اور گروتھ بھی ہیں, اور وہی بلاکس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. رائٹ ناؤ رشیا کو آپ اس وقت انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے بیکاز وہ نیوزز پہ نہیں ہے, بٹ بیک اینڈ پہ بہت زیادہ ہائی فائی وہ آگے ڈیولپ کر اطلاع تو یہ بھی ہے نا کہ رشیا انٹرنلی اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ باہر اس کو واٹ از گوئنگ آؤٹ سائڈ اس کو بادر نہیں کر رہے اس وقت. سیکنڈ چائنا. مگر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس وقت سسٹینیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے, گروتھ کے اوپر امریکہ بات نہیں کر رہا. یعنی ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈاؤن ہو جائے گا یا فیڈرل ریزرو کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور وہ آئی ایم ایف کے اوپر ہے. یعنی یہ والا بلاک جو ہے اس طرف کا جو چائنا اور رشیا کا بلاک ہے, اگر فار اینی ریزن انڈیا کے ساتھ ان کے جو ہے وہ تھوڑا بہت رفٹ ہے, بٹ الٹیمیٹلی اسٹریٹجیکلی الائنس ہے انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا بھی ایک بہت بڑی معیشت ہے, ایک ڈیموکریٹک اکانومی ہے. اسی طریقے سے چائنا بھی سب سے, ان 2 اکانومیز کو ملا دے تو تقریباً اراؤنڈ 40 to 50% پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پروڈکشن یہیں پر ہے. سو اس وقت جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سسٹینیبلٹی اینڈ گروتھ, تو پہلے تو سسٹینیبلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. میں فیوچر کے حوالے سے بات کروں, جس طریقے سے اگر ہم آئل کی ڈیمانڈ دیکھیں, میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں, آپ ڈیٹ مینشن کیجیے گا 4-5 سال کا پیریڈ. اس وقت جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈیسپائٹ اتنی مطلب ڈیکلائن ان پروڈکشن اور ساری جو ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ $1 بلین جو ہے 1 بلین بیرل سے جو ہے آپ کی ڈیمانڈ بڑھنی چاہیے آئل کی, اس میں انکریز نہیں ہوا. یہ تو ایک وار کی سچویشن کریٹ ہوئی جس کی وجہ سے کچھ آئل کے اندر دیکھیں آپ کے اپ سائڈ آیا, وہ بھی اتنا بڑا $100 کو بھی اس نے ٹچ نہیں کیا. آج $86 کے اوپر اراؤنڈ ٹریڈ ہو رہا ہے برنٹ. سو یہاں پہ ایک جو چیز ہے جو کہ میں بتا رہا ہوں, اب آپ پاکستان کو دیکھتے ہوئے کریں, میں پوری بات اب پاکستان کو رکھتے ہوئے کروں گا یہاں پہ تاکہ آپ اس کو غور سے ذرا دیکھیں. پاکستان اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہے. ایک سائڈ کے اوپر ایک بلاک پہ اس کا ساتھ دوست ہے یعنی امریکن, جس میں آپ کے سعودی عرب بھی آ جاتے ہیں, مڈل ایسٹ بھی آ جاتا ہے, سارے یہ اپنے UAE آ جاتے ہیں. دوسری سائڈ کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ رشین بلاک ہے جس میں آپ کے ایکس وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب گئے, اس کے بعد کیا آپ کا پولیٹیکل چینجز آیا, اور وہ بلاک جو ہے وہ پورا آپ کے پاکستان کو گھیرے ہوا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں انڈیا, چائنا, افغانستان اور ایران, اب سب سے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں تو سب سے بڑا تھریٹ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سسٹینیبل انوائرمنٹ کے اندر موو کریں گے. فارن منسٹر پڑوسی کے تعلقات اچھے کرنے کا نہیں, دیکھیں ابھی ایک پڑوسی آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے, دوسرے پڑوسی کے ساتھ آپ تعلقات بہتر کرنے کا بات کرنے جا رہا ہوں اسی کے اوپر کہ ایسی کنفیوژن ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان ادھر کا ساتھ دے کہ ادھر کا ساتھ دے. لیٹ سپوز کہ اگر وہ اس بلاک کے اندر بائی ڈیفالٹ اگر دیکھا جائے مسلم کمیونٹی کو دیکھا جائے, اور ایک سب سے پہلا یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے ایکسیپٹ کیا تھا. صحیح, جب پاکستان اس وقت ڈیولپ ہوا تھا سب سے پہلے ایران نے ایکسیپٹ کیا تھا, تو ایران کی بھی ایک ہمارے ساتھ ایک یہ بہت بالکل ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ ہمارے ٹائز ہیں. ایران کو جو اگر دیکھا جائے تو جس نے ایکسیپٹنس دی تھی آپ کو سب سے پہلے بائی ڈیفالٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسیپٹنس, سو اس کے اندر پاکستان کو وہاں جانا چاہیے. وہاں جاتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو یہاں پر ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی جو بارڈر کے ساتھ ہے, خاص طور سے انڈیا کے ساتھ بھی آپ کے تاکہ انڈیا نے چابہار بارڈر کے ساتھ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی چائنا کے ساتھ بھی ان کا ایک کولیبوریشن تو ہے. بٹ الٹیمیٹلی پاکستان یہاں پہ ہے کہ دوسرے اینڈ پہ پھر IMF کھڑا ہوا ہے, امریکہ کھڑا ہوا ہے. سو یہاں پہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت فارن پالیسی کنفیوز ہے, بہت زیادہ کنفیوز ہے. دیکھیں ایک منٹ, کنفیوژن کی وجہ کیا ہے کہ کیا پاکستان میں جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں وہ ڈو یو تھنک کہ سسٹینیبل ہے نہیں, کیا یہ وجہ ہے؟ دیکھیں یا گورنمنٹ بھی ڈر ہے کہ ابھی جو اس وقت ایک پازیٹیو ہائپ بنی ہوئی ہے, کہیں یہ کیش کرانے کا وقت ہے پولیٹیکلی, کہیں یہ مس نہ ہو جائے بس. دیکھیں اس وقت جو گورنمنٹ موو کر رہی ہے, دیکھیں ایک پہلے بات آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہم نے بدزن کیا پوری معیشت کے اندر پولیٹیکلی, اور اس طریقے سے ایک مطلب ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ہم کسی کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے, بٹ الٹیمیٹلی ایک چھوٹے سے بچہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پاک فوج کے اوپر ایسے اسٹیٹمنٹ دینے لگا. ضروری نوٹ نیسسریلی یار یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بٹ
اب وہ چیزیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پولیٹیکل سینیریوز ہو واٹس ایور، اس وقت ہر جو ادارہ ہے وہ ایک دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہر ادارہ کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہلتا ہوا دکھ رہا ہے، کام کرتا ہوا دکھ رہا ہے، موومنٹ ہے، لیکن وہ موومنٹ کی ڈائریکشن اس وقت تعین کرنا ہے. میں شاہ صاحب سے اس کے اوپر کمنٹ ہے. شاہ صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک پالیسی ہے کچھ کنفیوز ہے، کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی جانا چاہتا ہے، تعلقات وہاں بھی بہتر کرنا چاہتا ہے، پھر یو ایس کا ایک فیکٹر بھی ہے. کیا یہ کنفیوژن انٹرنل کنفیوژن کی وجہ سے ہے یا ایکسٹرنل کنفیوژن کی وجہ سے؟ پہلے تو وہ علی صاحب کے آخری کامنٹ سے تقریباً جو ہے نا وہ رلائی دی ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا نا تیسری عالمی جنگ کے خدشات کا شکار ہے. یہ دن میں رکھیں آپ، اور یہ اس دفعہ کی جنگ خالی جنگ نہیں، ایک بہت بڑی معاشی جنگ بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور جس کا آپ کو عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے کہ ملک آپس میں تصادم کے بجائے ایک دوسرے کو معاشی جو ہے نا وہ کشتی کے اندر لے کر آ رہے ہیں کہ کون کس کو معاشی طور پہ پچھاڑ دے گا، ٹھیک ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر جبکہ آپ کے سامنے دو چوائسز ہوں، تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ واضح فورن پالیسی اپنی ایک بالکل کلیئر جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ واضح آپ جب تک فیصلہ نہیں کریں گے اپنی خارجہ پالیسی اپنی اس کے اوپر جو ہے نا دوبارہ سے آپ اس کو جو ہے نا ری میئرز کریں گے سارے، کیونکہ آپ کو اب کسی ایک بلاک کا سامنا ساتھ دینا ہے اور ایک بلاک کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن شاہ صاحب میرا سوال پھر وہی ہے، آپ دیکھیں کہ جب ایرانی صدر آئے تو آپ نے شاید اس طرز کا پروٹوکول ایم بی ایس کو دیا تھا، آپ نے پورے شہر کو بند کر دیا، آپ نے اینڈ رائٹلی سو اینڈ ریلی یہ ضروری تھا اقدام کرنا کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کی اہمیت ہمارے لیے بہت ہے اور بطور قوم بھی ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جب پوری قوم ایرانی صدر کا ویلکم کر رہی ہے تو فورن منسٹر کا پاکستان میں نہ ہونا، یا میاں صاحب دیکھیں پولیٹیکل میاں صاحب پہ ایک ویٹ ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کا نہ ہونا. پھر آج شہباز شریف صاحب کراچی بھی آئے واپس سے، جب ایرانی صدر کل یہاں سے آج صبح ہی ایگزٹ ہوئے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ٹائمنگز یا کہیں نہ کہیں کچھ گیپ ہے جو اس وقت گورنمنٹ فل نہیں کر پا رہی؟ گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ خود کنفیوژن کا شکار ہے. گورنمنٹ کے وزراء کوئی بیان دے رہے ہیں جو گورنمنٹ کے، مطلب میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، ان کے آپ دیکھ لیں کہ ان کے سینئر رہنما کس طرح کی وہ کر رہے ہیں. وہ ایک سیاسی عمل ہے اس کے اس وقت، کیونکہ ہم انٹرنیشنل بات کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ ایک کنفیوز پالیسی کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی بھی ابھی کنفیوژن کا شکار ہے. ہمیں واضح خارجہ پالیسی کے بغیر موجودہ حالات کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. شیخ صاحب ایک سوال تھوڑا پولیٹیکل نیچر کا ہو جائے گا، بٹ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ڈو وی سی پی ایم ایل این اس وقت دو انداز سے آپریٹ کر رہی ہے؟ ایک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، ایک وہ انداز ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک میاں صاحب کی اپروچ ہے، اور میاں صاحب اپنے انداز سے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور دونوں قدرے مختلف ہیں، اور شاید اس کا خمیازہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. جی شاہ صاحب، جی مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی شاہد صاحب سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی شاہ صاحب سے. بالکل 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 میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ان کا بھی کچھ سیاسی لائے عمل انہیں خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. شاید میرا خیال ہے کہ وہ شاید کرتے بھی نہیں ہیں، انہیں خالی جو ہے نا وہ بتانا ہی ہوتا ہے آ کر آن کیمرہ. تو وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنی مضبوط گورنمنٹ نظر نہیں آتی جتنی مضبوط ہمیں جو ہے نا اس وقت خارجہ پالیسی اور تمام عملی اقدامات کی ضرورت ہے. شاہ صاحب گورنمنٹ کلیئرلی ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے. ایسے میں جب ہم ایس آئی ایف سی کے بارے میں بات کرتے ہیں، انٹرنیشنلی ہم کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس آنی چاہیے، اینڈ رائٹلی سو وی وانٹ اٹ، اور کوئی قید نہیں کیونکہ پاکستان میں ہر چیز موجود ہے، وی ہیو ایوری تھنگ ٹو آفر اینی انویسٹمنٹ. لیکن اس سب کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک سپلٹ ہے جو ایک عام آدمی کو آبزرو کر سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنلی بھی یہ سپلٹ دیکھا جا رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک نیگیٹو سگنلنگ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیے اس وقت نا ہم دونوں طرف سے پسے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو سی پیک کا پہلا جو فیز تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، جن میں انفراسٹرکچر بلڈنگ کا فیز تھا وہ مکمل ہو گیا. اب سیکنڈ فیز سٹارٹ ہونا تھا جس میں انڈسٹریز لگنی تھی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونی تھی، اور جس سے ایکسپورٹ بڑھنی تھی، امپلائمنٹ کریٹ ہونی تھی. اس فیز کو روکنے کے لیے امریکہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہاتھ کیا ہوا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ سب بہت زیادہ پریشر میں ہیں اور اس پریشر کو اسے فردر انکریز کر کے اگر آپ نے دیکھا ہو ریسنٹلی اس نے 3 کمپنیوں پر 2 چائنا کی اور 1 بیلاروس کی کمپنیز ہیں جو ہمارے میسائل ٹیکنالوجی کے لیے پرزہ جات پرووائڈ کرتے تھے ان پہ سینکشنز لگا دی ہیں. یعنی وہ ادھر بھی ہمیں پریس کر رہا ہے. یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا معاشی ہے. جب معاشی ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی آ کے دبا لیتا ہے. اس لیے کہ چائنا پہلے ہی جتنا اس نے ہمیں لون دیا ہوا ہے اس کو وہ رول اوور کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو چائنا کے ہمارے یہاں پاور پلانٹ لگے ہیں ان کی ہم نے پیمنٹس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس اینڈ پر نا ہم سے چائنا سے کوئی بہت زیادہ مالی معاونت کی توقع نہیں رکھتے. اب ہم IMF سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دے دے, کچھ سعودی عرب انویسٹمنٹ کر دے. تو امریکہ جو ہے نا وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے ہمیں چائنا سے دور رکھنا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ شاہد صاحب میں 1 منٹ شاہد صاحب سر ایک دیر سے گورنمنٹ یہ بتا دیں خالی معذرت کے ساتھ میں آپ سے بات یہ کہنا چاہتا تھا, معذرت کہ میں آپ کو سر پلیز شاہد بھائی بات یہ ہے کہ یہ تمام معاملات کس وجہ سے ہماری جو ہے نا کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہے نا. ہمارے پڑوسی ملک نے اسٹریٹجک پارٹنر ہوتے ہوئے امریکہ کا کیا رشیا سے سستا آئل خرید کے پورے اپنے خطے کے اندر سپلائی نہیں کیا؟ تو ہم بھی تو کر سکتے تھے نا, ہم بھی تو سٹینڈ لے سکتے ہیں. جب تک آپ کی خارجہ پالیسی مضبوط نہیں ہوگی آپ ایک مضبوط معاشی پروگرام پہ کام نہیں کر سکیں گے, آپ مضبوط ایک سیاسی پروگرام پہ کام اور ایک چیز اور شاہ صاحب میرے خیال سے خارجہ پالیسی, شاہ صاحب آپ بھی ایگری کریں گے, خارجہ پالیسی کا مضبوط ہونا اور آپ کی معاشی پالیسی کا اس سے الائن ہونا بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں جو حالیہ میٹنگز ہوئی ہیں آپ کو I'm sorry شاید میری نظر سے نہیں گزرا لیکن آپ کو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر نہیں ہے. وزیر داخلہ کے جو معاملات ہیں وزیر اعظم سے وہ ایک اپنی جگہ پہ سب کو پتا ہے کہ ایک الگ کہانی وہاں پہ تو الگ ہی معاملہ چلا پڑا نا. کیسے یہ الائنمنٹ کیسے ہوگی؟ الائنمنٹ کے بغیر آگے معاملہ کیسے چلے گا؟ دیکھیے خارجہ پالیسی آپ اپنی بہتر بنا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ جو ہے نا جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو, اکنامیکلی آپ اچھی جگہ پہ کھڑے ہوں. انڈیا 7.5% سے گرو کر رہا ہے. سر اس کی وجہ ہے نا اس کے الائن ہونا ضروری ہے نا شاہد صاحب. ایک سیکنڈ دیکھیے, اس کے ریزرو $600 بلین کے ہیں, اس کی جی ڈی پی تقریباً $4 ٹریلین کی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے اس لیے کر پاتا ہے کہ اس کو کسی سے قرضہ نہیں چاہیے. ہم پھنسے ہوئے اس لیے کہ ہمارے پاس جو $8 بلین ہے یہ بھی ڈپوزٹس ہیں. $3 بلین جو ہے وہ چائنا کے ہیں, 3 بلین جو ہے وہ یو اے ای کے ہیں, 2 بلین ایک چیز اور ایڈ کریں پلیز, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس وقت پاکستان IMF سے 3 سالہ یا 2 سالہ معاہدہ ایکسٹینڈڈ معاہدہ کرنے جا رہا ہے. غالباً کہا جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں بھی اسی ایک ریفلیکشن ہے. ڈو یو تھنک یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, احسن فیصلہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو ایک بار یہ معاہدہ مل جائے تو 2-3 سال کے لیے کم سے کم معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے معاہدہ کرنا بری بات نہیں ہے, قرضہ لینا بھی بری بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم لانگ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں تاکہ ہم وہ قرضہ ریپے بھی کر سکیں اور اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکیں. لیکن اگر ہم نے اس قرضے کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ قرضے کا انٹرسٹ اور قرضے کی ری پیمنٹ کے لیے پھر ہم دوبارہ پھنسے ہوں گے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنا رہے اور ہم دونوں فرنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم صرف کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں ہے, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کا حال یہ ہے کہ اس سال کا آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا بجٹ کا خسارہ تھا وہ تقریباً $8 ٹریلین ہے, روپیز ہے. یعنی ہم نے 8,000 ارب اس سال قرضہ لیا ہے اور ابھی جو نیا بجٹ ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم ایکسپینڈیچر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 16,000 ارب کا خرچہ ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا, اور اس میں بھی پورا کرنے کے لیے 9,000 ارب کا نیا قرضہ لیا جائے گا. تو جب ہمارے بینکنگ سسٹم کے 80% ڈپازٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے قرضے میں لیے ہیں, دوسری طرف ہم $130 ارب کے مقروض ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ریزروز ہیں وہ $8 بلین ہیں, وہ اتنے بھی نہیں ہیں جتنے لوگوں نے ہمارے پاس رکھائے ہوئے ہیں. اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو اپنے ریسورسز ہیں, اب اس ملک میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے بٹ ہم ان ریسورسز سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اور وہ ریسورسز ایز اٹ از پڑے ہوئے ہیں. جس ملک میں 3,000
किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक दरिया बहता हो और उस पर हम 2 डैम बनाकर बैठे हों, जिस मुल्क के अंदर 365 दिन सूरज चमकता हो और हम उससे सोलर एनर्जी नहीं पैदा कर That रहे is dilemma. हो, जिस मुल्क में 1 अरब 40 करोड़ टन जो है वो आयरन ओर मौजूद हो, जिस मुल्क में जो है कोयले के इतने जखायर मौजूद हो कि आप सर राइटली मुझे एक आप दोनों मौजूद हैं, आप दोनों के एक्सपर्ट ओपिनियन है। आखिरी 2 मिनट रह गए। इस वक्त स्टॉक मार्केट में एक बूम नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पॉजिटिविटी है, आप देखें हर रोज एक नया हाई है। से पहले आप बताएं ये जो नया हाई है ये कितना देर पा हो सकता है, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसको देखते हुए आपको लगता है कि सपोर्ट करते हैं स्टॉक मार्केट की इस पोजीशन को? देखिए, स्टॉक मार्केट इस वक्त जिस स्टेज पर है, आप यकीन करें इसकी वैल्यूएशन इससे भी ज्यादा है, लेकिन अगर हम कंट्री रिस्क को लेते हैं तो हमें डर लगता है। अदरवाइज आप ये देखिए कि हमारी स्टॉक मार्केट जहां से चली है, जो 42,000 का लेवल था, वहां हम 3 की पीई पे ट्रेड कर रहे थे, 3.5 राइट। लेकिन जब हमारा जो करेंसी स्टेबलाइज हुई, इसलिए कि हमारी वॉलेटिलिटी यहां पर थी, हमें नहीं पता था कि डॉलर 350 का होगा कि 400 का होगा। जब हमने उसको मैनेज किया, अब वो 280 रुपए में ओपन मार्केट में और 278 में इंटर बैंक में स्टेबल ट्रेड कर रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड भी हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह ये स्टेबल रहेगा। तो जब डॉलर की करेंसी की स्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ ये है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आ रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट या जो पॉलिसीज हैं वो सही डायरेक्शन में है और सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। देखिए, कोशिश तो की जा रही है और रिजल्ट भी आए, इसलिए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हो गया है और शायद इस दफा कोई 1 अरब डॉलर के करीब होगा। जो और कहा जा रहा है हमारी जो करेंसी है वो स्टेबल हो गई है। इसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल हमें प्रेशर होता था कर्जा लेने का वो कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का था उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, और जो हमारे अंडर वैल्यूड शेयर थे, खास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर था, जो इस ऑयल सेक्टर, ऑयल सेक्टर भी है, इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर है। आप ये देखिए, फर्टिलाइजर में अगर आप देखें पिछले दिनों उनकी डिविडेंड यील्ड 20% से ज्यादा थी, उसके बावजूद भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो अगर इस वक्त मार्केट 7 के पीई पे ट्रेड कर रही है तब भी कोई खास बात नहीं है, बशर्ते के हम अपने जो चीजें हैं उसको मैनेज कर सकें। अभी तक मार्केट में कहा जा सकता है मार्केट में अच्छी खासी गुंजाइश आज भी मौजूद है, बट मार्केट को सपोर्ट चाहिए फंडामेंटल्स की। एग्जैक्टली। अली साहब, कंक्लूड करेंगे जो स्टॉक मार्केट का, इज इट अ बबल और इज इट अ गिमिक? लोग डर भी रहे हैं, लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, अब एक रिफ्लेक्शन भी कहा जा रहा है इसको इकोनॉमी का, बट अगर आप ग्राउंड पे देखें तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि हर शख्स परेशान है, शायद एवरीवन इज लाइक हैंड टू माउथ ना। इज इट लाइक ठीक है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट? देखिए, मैं शाहिद साहब की बात से 100% एग्री करता हूं कि रिसोर्सेज मौजूद हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन ना होना ये सबसे बड़ा एक आपका इकोनॉमिकल रिस्क है, और इस वक्त पॉलिटिकल रिस्क से ज्यादा इकोनॉमिकल रिस्क है। अगर आप ये देखें ना कि पॉलिटिक्स तो है, चले गवर्नमेंट है, चली जाती है, आती है, चली जाती है, 5 ईयर का टेन्योर करती है, बट अल्टीमेटली आपके इकोनॉमिक जो रिस्क हैं वो मल्टीपल इफेक्ट डाल होते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, और वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जो 75 साल से मल्टीप्लायर के इफेक्ट आ रहे हैं। उसके अंदर कुछ बेहतरी आते हुए दिखाई दी है। लेट्स सपोज के करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया है सेकंड टाइम इस ईयर के अंदर। ये नहीं कहा जा सकता गवर्नमेंट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली हमारे इदारों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इस हमारे जो सेक्टर्स हैं, खासतौर सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक खबर देता चलूँ इसके अंदर, शायद वो आप लोगों के लिए शायद फीजिबल हो इस मार्केट के लिए, कि जो इस वक्त आपको सबको पता है कि सऊदी अरब की एक कंपनी ने पाकिस्तान के गो के जो है तकरीबन 40% स्टेक के ऊपर काफी मुआहदा साइन कर लिया है। वो कंपनी जिस तरह के चाइना के ऊपर आप बात कर रहे थे कि चाइना ने जो है ओवर प्रोडक्शन के ऊपर जाके किया है, ये कंपनी क्या कर रही है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी जाइंट ऑयल की कंपनी है, इसका जो है वो 4 इयर्स का इसने कहा कि 4 साल के बाद मैंने ऑयल प्रोडक्शन को इस मतलब साइड लाइन कर देना है। सही। और 4 साल के बाद जिन्होंने जाना है वो जाना है हाइड्रोजन ऑयल के ऊपर। बिल्कुल सही। और ईवी का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने कहा है कि 2035 तक के ईवी जो है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, ये जिस तरह के मुशर्रफ साहब ने सीएनजी को लाके किया था वो एक वक्त में आगे कॉस्ट बेरिंग नहीं हो पाई थी आपके लिए, तो ईवी भी जो है वो 2034 के बाद वो टेक्नोलॉजी आपके लिए इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि वो असल में फर्नेस ऑयल के ऊपर है या जो भी आपके सोर्सेज है उन सोर्सेज के ऊपर आपको बड़ी महंगी पड़ रही होगी। तो हाइड्रोजन ऑयल के ऊपर जो काम हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर जो काम हो रहा है, ये टोयोटा इसके ऊपर काम कर रही है। ये फ्यूचर में टोयोटा को देखिएगा आप इंटरनेशनली कि वो आप बहुत कम ईवी के ऊपर गए। सो ये जो है उस बड़े जाइंट की मैं बात कर रहा हूं, दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज इन द लाइमलाइट। जो सऊदी का दौरा है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो कि बहुत कुछ हो रहा है। और इस वक्त बलूचिस्तान के ऊपर अगर चाइना की नजर है
तो काउंटर आर्ग्यूमेंट के ऊपर अगर वहां पे देखा जाए तो वो उस जायंट की भी नजर है जिसके ऊपर रेकोटिक के ऊपर बात की जा रही है कि $1 बिलियन के ऊपर रेकोटिक का मुआहदा भी किया गया है। सो एक बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन स्टेट है। ये कंफ्यूजन स्टेट क्यों है? क्योंकि PMLN जो है वो एक तो बहुत से लोगों के हर बंदा बिजनेस कम्युनिटी में एग्री होता है कि वो बिजनेस फ्रेंडली एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक रूम नहीं मिल पा रहा आगे बढ़ने का। क्यों नहीं मिल पा रहा कि कोalition और अलायंस है और ये तमाम तर चीजें, इसके अंदर अगर उसको एक थोड़ा सा रूम मिल जाता है तो वो सबसे, अगर उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है खासतौर से वफाक और प्रोविंस के अंदर भी उसको ऑटोनॉमी मिल जाती है, तो ये सिचुएशन टोटल डिफरेंट होगी 1998 की तरह जब आपके ऊपर सैंक्शन लगने जा रहे थे और आपने न्यूक्लियर अटैक किया था। सो ये कुछ अनसर्टेन चीजें हैं जिसको कुछ चीजें, कुछ इंटरनल पॉलिसीज हैं, कुछ पॉलिटिकल Exactly. ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से इस वक्त Exactly. हम उस अंदाज में नहीं ग्रो कर पा रहे जिस वक्त हमें जो जरूरत है, जिस वक्त हमारे पास जो पोटेंशियल मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का आप शुक्रिया अदा करूंगा। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उम्मीद करते हैं आज की जो डिस्कशन थी वो आपके लिए सैर हासिल होगी और उसमें कुछ ना कुछ हमने पॉजिटिव एंगल्स को भी देखा, कुछ क्रिटिसाइज भी किया, कुछ उन पहलुओं के ऊपर बात की जो शायद अब तक आप डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन सारे मामलों को आज हमने आपके सामने अनफोल्ड किया। उम्मीद करता है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।